جی چہرہ دیکھیں السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر. اور خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر انشاءاللہ؟ سر آپ پلیز سر ایک جی سر اللہ آپ کو عزت دے، حکم سر کریں. سر کیا اپنا اس میں گرامی ہے؟ اس میں گرامی کیا ہے بھائی؟ سر میں سر آپ کرنا چاہتا ہوں ندیم ابراہیم سر. ندیم بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے. حکم کریں، کیا حکم ہے آپ کا؟ یہ ہے کہ میں آپ کا پاؤں چومنا چاہتا ہوں اگر آپ اوپر کر دیں. اور نہیں بھائی، ایسی کیا بات ہے، میں آپ کا خادم ہوں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ آپ کی محبت ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ سر کو یہ عزت دے. میرے بیٹے انتظار کر رہے تھے اور سر یہ سو گئے، یہ دیکھیں سر. اللہ طول عمر دے، اللہ لمبی زندگی دے آپ کو اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ. اللہ ان کو آپ کے لیے آنکھوں کا ٹنڈک بنا دے انشاءاللہ، کہ آپ ان پہ فخر کریں. کوئی حکم ہے ہمارے لائق میرے بھائی ندیم بھائی؟ سب کو سلام کہنا ہے ندیم بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سر عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. سر سب کو سلام کہنا، گھر والوں کو، بھائیوں کو انشاءاللہ، محلے والوں کو، جو مجھے جانتے ہیں. مجھے میری بات، آپ کی بات ہوتی ہے ان سے میرے متعلق، ان سب کو آپ نے سلام دینا ہے میرا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کو بڑا دعا گوں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے، میں آپ کا بڑا دعا گوں. اب ہمارے پاس یہ اسکالر کو لے کے آتے ہیں. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، بولیے یہ مولویوں کا بناتے ہیں. ویسے یہ مولوی نہیں ہے، بیچارے عام آدمی ہیں. تو اگر میں ان کو زیادہ ٹائم نہ دوں تو آپ لوگ مجھ سے گلہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ٹائم نہیں دیتا، کاٹ دیتا ہے، تو وہ کالر پہ منحصر ہوتا ہے. بعض کالر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض کالر ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کا علمی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں. تو یہ میرے ثوابدید پر ہے، کیونکہ میرے پروگرام میں کوئی ہوسٹ تو ہے نہیں، ہوسٹ تو میں خود ہوں. اگر ہم کسی کو ہوسٹ رکھتے، کسی قابل آدمی کو ہمارے پاس ہوتا کہ ہم اس کو ہوسٹ رکھتے، تو پھر وہ اس کی ذمہ داری ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم بھائی صاحب، مائکروفون کھول دیں اپنا بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیرت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی حسن بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت ہے الحمدللہ، میں ٹھیک اللہ ہوں. تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے. سب تھینک سے یو سر، اللہ پہلے آپ کو سلامتی دے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام دیکھنے سننے والوں کا، اور تھینک یو سر. خصوصاً بالخصوص امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن اور بہت ہی مشکل دور میں، جہاں کے پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور تمام مسلمان ممالک کے جو شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے اس جھمیلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں ہم جیسے سادہ لوگ شیعہ لوگوں کو ایک ایسی منور روشنی عطا فرمائی، جس سے ہم لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو بہت ساری چیزیں واضح اور صاف ستھرے طور پہ بیان کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی و فضل پنجتن پاک ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ اثاثہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اہل بیت اطہار کے وسیلے سے. تو سب سے پہلے میری چند گزارشات ہیں. پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں دو تین، ذرا اگر جی آپریٹر بھائی وہ جی تو میری علی یاری صاحب، میری دو تین گزارشات ہیں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگ شروع سے جب سے پیدا ہوئے مجالس، نظر نیاز اور 22 رجب اور سارا کچھ دیکھتے آئے، تو ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مسجد میں سپارہ یا قرآن یا حفظ یا ناظرہ کے لیے جانا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے مطلب عجیب کا لفظ بھی بڑا غیر مناسب سا ہے، بڑے بڑے مطلب بہت سے سوالات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جی آپ لوگوں کے گھر پہ علم لگا ہوا ہے، آپ 22 رجب کے کنڈے کر رہے ہو، آپ یہ کر رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو. تو ہم لوگ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں
اور دوسری جی جی بولیں، بولتے جائیں. تو دوسرے میری گزارش یہ تھی کہ ہم لوگ جب عزاداری میں یا مجلس میں یا گھر پہ نظر و نیاز میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایک داہنے ہاتھ کی انگلی جو ہے اس کا اشارہ کرتے ہیں. اب ہم لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جب ہم لوگ اس چیز کو آگے بتائیں گے تو وہ کس طرح سے بتائیں گے کہ ہم لوگ جیسے السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین، مطلب اس طرح زیارات پڑھتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ہم ان کو بتائیں کہ اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا منبع یہ ہے، یہ اس کی تاریخ یہ ہے. تو جناب حمزہ، اور مطلب یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے 3-4 سوالات جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان 2 باتوں پہ میں آج آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کا جواب ہمیں عطا کر دیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو اس سے پہلے جو کال ہوئی تھی آخر میں، یہ جو کال ہوئی تھی ایک بندے نے بڑا عجیب سا سوال کیا، تو آپ پلیز، میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ لینا ہے، آپ ہمارا بہت بڑا اساس ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ذرا مطلب تھوڑا سا کول ڈاؤن رکھا کریں. یہ لوگ انشاءاللہ. آپ کو اسی طرح اشتعال دلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم تو تھینک یو یہی سر، کہہ سکتے ہیں. تو تھینک یو سر. اللہ آپ کو تو جزائے خیر، اللہ یہ آپ کو جو عزت دے، باتیں ہیں اللہ یہ آپ کو آپ سلامتی دے. کا اثر نہ لیا تھینک یو کریں. بھائی. جہاں تک زیارتوں کا تعلق ہے نا، زیارتیں ان کا جہاں سے آپ جس کتاب سے زیارت پڑھتے ہیں نا، مفاتیح الجنان وغیرہ، اس کا طریقہ لکھا ہے. اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ ہاتھ اوپر کریں، ہاتھ اوپر کریں. اگر نہیں لکھا ہے تو ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور مخالفین کے لیے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو انگلی اٹھانے کا وہ بتائیں، انگلی اٹھانے کا کہ انگلی ہم اٹھاتے ہیں زیارت کرتے وقت، اس کی وجہ کیا ہے. یہ ان باتوں پہ، فروعات پہ گفتگو نہیں کرتے. اگر ان کو بتانا بھی ہو تو ان کو زیارت کی کتاب دکھائیں. اگر کوئی مجبوری ہے ایسی کسی آدمی کی کہ جماعت عمریہ کا ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کے پاس کہتا ہے کہ تم زیارتوں میں مثلا اس طرح کیوں کہتے ہو، تو یا یہ کیوں کرتے ہو، تو اس کو حدیث دکھائیں کہ بھئی ہمارے ائمہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. اور لیکن ان باتوں پہ، فروعات میں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اصول دین پہ گفتگو ہوگی، پھر اس کے بعد فروعات وہ تو مناظرہ مانگتا ہی نہیں.